السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو بار بار مانگیں، صرف ایک بار مانگ لینا کافی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر نقطے کی بات، لب لباب، کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے، اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے۔ اس کی دلیل حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے 3 بندے پھنس گئے تھے، چٹان آ گئی تھی غار کے دروازے پر۔ ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ماں باپ کی خدمت، چٹان ہٹ گئی۔ دوسرے نے پیش کیا، اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے زنا سے بچا، چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے عمل پیش کیا کہ میں نے تیری خاطر ایک بندے کی امانت میں خیانت نہ کی، اللہ نے چٹان ہٹا دی، ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یا تو بندہ اپنے عملوں کو پیش کرے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، دہلی میں ایک دفعہ بہت قحط پڑا۔ شہر کے علماء نے اعلان کیا سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، جانوروں کو بھی لائیں، اور سب دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں، اللہ بارش عطا کر دے۔ اشراق کے وقت سے مانگنا شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، آسمان کے بادل کا نام و نشان نہیں۔ لوگ حیران تھے، ہزاروں انسان رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، اب تو جانور بھی پریشان ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک نوجوان اونٹ کے اوپر کسی سواری کو لے کے جا رہا تھا۔ اس نے جب مجمع دیکھا، سواری کو روکا اور جا کے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا جی اشراق کے وقت سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ سواری کے پاس واپس آیا اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے کوئی دعا مانگی، اسی وقت آسمان کے اوپر سے بارش نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو علماء بڑے حیران تھے، وہ اس بچے کے پاس گئے، اے نوجوان تیرا کون سا عمل تھا کہ جس کے صدقے اللہ نے رحمت کر دی؟ اس نے کہا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہیں اور مجھے ان کی زندگی کا پتہ ہے، تقیہ نقیہ، پاک صاف عفیف زندگی گزارنے والی تھی۔ میں آیا اور میں نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تجھے اس کی پاک دامنی کا واسطہ اپنے بندوں پر بارش برسا دے۔ رب کریم کو یہ بات اتنی پسند آئی، اسی وقت بارش عطا فرما۔ تو بھائی ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اپنے عمل پیش کرے، مگر ہمارے کیس میں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ ایک دن ایسا نہیں جو گناہوں کے بغیر گزرا ہو، تو پھر ہم اپنا عمل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کون جرأت کر سکتا ہے وہ اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کر سکے؟ لہذا یہ عمل آج ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو پیش کرنے کے قابل نہیں۔ البتہ ایک اور بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اعتراف جرم۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتراف جرم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا، جرم کا اعتراف کر لینا، اللہ کے سامنے
اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا۔ جو بندہ جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعتراف سے بھی پسند فرما کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجیے۔ اندلس میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ سن 350 ہجری کا واقعہ ہے۔ علماء نے فیصلہ کیا کہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگے۔ چنانچہ سارے لوگ آ گئے، سارا دن دعا مانگتے رہے اور دعا قبول نہ ہوئی۔ کسی نے جا کے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ کا نام تھا عبد الرحمن ناصر کہ جناب ساری پبلک کتنے وقت سے دعا مانگ رہی ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عبد الرحمن ناصر سر سے تاج اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، ننگے پاؤں ننگے سر اپنے دربار سے نکلا اور اسی طرح دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں میں گھل مل کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، اللہ بڑا قصوروار تو میں ہوں اور میرے قصوروں کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو تو تنگی میں نہ ڈال دیجئے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے معاف فرما کر اپنے بندوں کو نعمت عطا فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے اللہ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی۔ تو اعتراف جرم کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ قابل عمل چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے نا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، خاوند ناراض ہوا اور ناراض ہو کے کہنے لگا نہ تیرے پاس شکل ہے نہ عقل ہے، نہ بڑے خاندان کی، نہ مال، نہ یہ نہ وہ، تیرے پاس ہے کیا؟ تو جب خاوند خوب ناراض ہوا تو اس عورت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ہم اپنی علاقائی زبان میں وہ شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہنے لگی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، میرے اندر کوئی وصف نہیں، کوئی خوبی نہیں، ایک بات تو پکی ہے میں جیسی بھی ہوں تو آپ ہی کی نا، آپ کے سوا تو کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتی۔ کہتے ہیں اس عورت کی بات خاوند کے دل پر اتنی اچھی لگی، اس نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ ہم بھی آج اس بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہی کہتے ہیں، اللہ ہم گناہگار سہی، خطا کار سہی، ہمارے پاس صفتیں نہیں، ہمارے پاس اچھے اخلاق نہیں، کوئی کمالات نہیں، اللہ گناہوں کے سوا ہماری چولی میں کچھ نہیں ہے، مگر اتنی بات تو ہے جیسے بھی ہیں تو آپ ہی کے نا، کلمہ آپ کا پڑھا، اکیلے آپ کو پروردگار مانتے ہیں، آپ کے سوا کبھی کسی غیر کی طرف نہیں جھکے، کبھی غیر کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے مولا جب آپ ہی سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اگر ہم توجہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مانگنے کا طریقہ بنی اسرائیل کے گناہگار سے سیکھ لیجئے، کیا اس نے مزے کی دعا مانگی؟ سبحان اللہ، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس واقعے کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آتن مطرف علی نفسہ، ایک نوجوان تھا، بڑا سرکش تھا، اپنی جانوں پہ ظلم کرتا تھا، نفس کا پجاری تھا۔
نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا تھا، اتنا گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو منع کر دو، اگر یہ باز نہ آیا ہم اسے دھکے دے کے شہر سے نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ دن تو بچا رہا، پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب تو بستی والوں نے خوب پٹائی بھی کی اور اس کو اپنی بستی سے نکال بھی دیا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، اس کے برے کام کی وجہ سے بستی والوں نے اس کو اپنے بستی میں سے نکال دیا۔ اب بستی سے باہر نکل کے ویرانے میں وہ رہ گیا۔ اللہ کی شان، چند دن وہاں رہا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ کوئی اور چیز تھی، بیمار ہو گیا، کوئی دوائی دینے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس ویرانے کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس کی وفات ہو گئی۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، میرے اولیاء میں سے ایک ولی، حضرہ الموت فاحذرہ، اس کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے، وغسلہ، اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وقل، اعلان کر دیجئے، لمن کثر عصیانہ، جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو، یحضر جنازتہ، اگر وہ اس کے جنازے پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لأغفر لہم، تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرَمَ مَثْوَاهُ، اس کو میرے پاس لائیے، دفن کر دیجئے، میں اپنے اس بندے کا اکرام کروں۔ فنادى موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، فَكَثُرَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ میت دو طرح کے ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اگر 40 ایمان والے کسی کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ اس گناہگار مومن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کئی میت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھ لینے سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ ان میں سے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والے سارے کے سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ذرا سنیے گا، فلما حضروہ عرفوا، جب بستی کے لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا۔ فقال، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، بات تو ایسی ہے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، الا انہ لما حضرت الوفات فی ھذہ الخربۃ، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی، نظر یمنتن و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، فلم یرا حمیمن، اس نے کوئی دوست نہ دیکھا، ولا قریبن، نہ کوئی قریبی دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں، ورا نفسہ غریبتن وحیدتن،
ذلیلتن، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا، پردیسی اور ذلیل دیکھا. فرفع بصرہ الیہ، جب کوئی نظر نہ آیا اس وقت اس بندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. وقال، اور کہنے لگا الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں. غریب من بلادک، اپنے دیش سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہوں. لو علمت، اگر میں جان لیتا، ان عذابی یزید فی ملک کا، اگر عذاب دے دینا اس سے آپ کی ملک میں شان میں اضافہ ہو جاتا. وعفو کا انی ینقص من ملک کا، اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی. لما سألتک المغفرہ، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا. ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اللہ میرا تو کوئی ملجا اور ماوا تیرے سوا اب ہے نہیں. وقت سمعت فیما انزلت انک قلت، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور رحیم ہوں. فلا تخیب رجائی، اللہ مجھے نا امید نہ کرنا. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، یہ مجھے بات کیا اچھی لگتی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا. وہ غریب، وہ پردیسی تھا. اللہ ہذی صفت، اس صفت کے اوپر. وقت توسل الی بھی، اس نے میری رحمت کے ساتھ میرا توسل پایا. وتضرع بین یدی، میرے سامنے رویا گڑ گڑا پڑا. وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر وہ بندہ ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا، لوہبتہم، میں ان گناہگاروں کو معاف کر دیتا. لذل غربتہ، اس کے اس پردیسی ہونے کی وجہ سے. یا موسیٰ انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں. وحبیبہ، جس کا کوئی نہیں ہوتا. اے موسیٰ علیہ السلام، میں اس کا دوست ہوتا ہوں. وطبیبہ، میں اس کا طبیب ہوتا ہوں. وراحمہ، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوتا ہوں. وہ کتنا پیارا پروردگار ہے کہ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے اب اس کا کوئی بھی قریبی نہیں، اللہ کو پکارتا ہے، اس فاسق کو اللہ ولایت کا وہ درجہ دے دیتے ہیں. فرماتے ہیں جو جنازہ پڑے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے. فرماتے ہیں اگر اس نے تو اپنی مغفرت مانگی، اگر دنیا کے تمام گناہگاروں کی مغفرت مانگتا تو میں پروردگار سب کی مغفرت کر دیتا. معلوم ہوا اگر گناہگار مانگے اور واقعی اللہ کے سامنے نادم ہو کر مانگے، گناہوں کا اعتراف کر کے مانگے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے. آج کسی معاملے کو اللہ کے سامنے آزمائیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو طلب کیجئے. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما